السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ امید ہے ناظرین آپ نے عید کی خوشیاں بھرپور طریقے سے منائی ہوں گی۔ گو کہ امت مسلمہ پر یہ ایک مشکل وقت ہے اور اس میں عید کی خوشیاں ماند پڑ گئی تھیں، تاہم جو بچے ہیں اور جو بڑے ہیں وہ پھر بھی عید کی خوشیاں منائے بغیر نہیں رہتے ہیں۔ اور عید کے بعد اب ہم ایشو ڈسکس کریں گے پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے۔ ہم نے عید کے دوران جو ہمارا شو تھا اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان میں جو نرسنگ کے پیشے کی صورتحال ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور اس پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل، جس نے پاکستان میں نرسز کی جو حالت ہے اس کو بہتر کرنا ہے، پاکستان میں نرسز کی تعداد کو بڑھانا ہے، اور ایک بہت بڑا گیپ ہے جسے اچیو کرنا ہے، تو پی این سی نے یہ ساری پلاننگ کرنی ہے، اس پلاننگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ لیکن پاکستان نرسنگ کونسل کے حالیہ کچھ عرصے میں ایسے فیصلے سامنے آ رہے ہیں جس سے خاص طور پر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ نشانے پر لگ رہا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو کالجز ہیں اور جو اسکولز ہیں وہ بہت پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ اس تذبذب کا شکار ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے اور وہ پاکستان میں نرسز کی تعداد کو بڑھانے کے لیے میدان میں آئے تھے، لیکن کیا پی این سی انہیں واقعی بند کرانا چاہتی ہے یا کیا چاہتی ہے؟ اسی موضوع پر بات کریں گے ہم۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محترم فہیم عباس صاحب، جو کہ سابق رجسٹرار ہیں پاکستان نرسنگ کونسل کے، اور ڈائریکٹر نرسنگ بلوچستان بھی رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم فہیم صاحب۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میٹرو نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ابھی، اور ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان ہیں وہ ہیں محترم اعجاز کلیری صاحب، جو کہ صدر ہیں ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ کے۔ السلام علیکم اعجاز صاحب۔ السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ اور فہیم عباس صاحب نے خصوصی طور پر ہمارے شو میں شرکت کی ہے، اور بات چیت کا آغاز بھی فہیم صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ پاکستان میں نرسز کا جو شعبہ ہے، آپ تو رجسٹرار بھی رہے ہیں ماشاءاللہ پی این سی میں، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ ہم کہاں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میٹرو نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو نیوز نے ہمیشہ پاکستان میں نرسنگ پروفیشن کو پروموٹ کرنے میں بڑی تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ WHO کا جو ویژن ہے ہیلتھ فار آل بائی دا ایئر 2030، اس کے مطابق پاکستان کو 10 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے بائی دا ایئر 2030، جبکہ اس وقت ہمارے پاس 1 لاکھ سے بھی کم نرسز ہیں۔ جو پاکستان نرسنگ کونسل میں رجسٹرڈ نرسز کی تعداد ہے وہ 79,000 ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گی کہ جو رجسٹر نہیں ہوں گی، تو 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس ایکیوٹ شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے، اور جو پرائم منسٹر کا اور WHO کا جو ویژن ہے اس کے مطابق نرسز کی شارٹیج کو پورا کرنے کے لیے نہ صرف پبلک سیکٹر میں بلکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نرسنگ کالجز، نرسنگ ادارے، نرسنگ انسٹیٹیوشن قائم کیے جانے چاہیے تاکہ ہم اس شارٹیج کو پورا کر سکیں۔ اب یہ صرف پبلک سیکٹر کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اس ڈیمانڈ کو پورا کر سکے، اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اس میں آگے آنا چاہیے تھا۔ آگے آیا ہے پرائیویٹ سیکٹر، اس نے کوشش کی ہے، لوگوں نے کروڑوں روپیہ لگا کے نرسنگ کالجز اسٹیبلش کیے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ان میں سے بہت سارے کالجز کی انڈکشن روک دی گئی ہے، بہت سارے کالجز کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، جو یقیناً بڑی زیادتی والی بات ہے۔ بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے؟ جی ہاں، بلوچستان میں تو خیر پبلک سیکٹر میں 13 نرسنگ کالجز ہیں، پر پرائیویٹ سیکٹر میں تو 2-3 ہیں، اور وہ بھی ان کی بھی جو ہے نا وہ اسٹاپ کر دی گئی ہے انڈکشن۔ جی اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی این سی جو یہ اقدام کر رہی ہے، اور یہ کیوں کر رہی ہے، اور اس کا کیا امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیں، اب کیوں کر رہی ہے اس کا جواب تو وہ خود ہی بہتر دے سکیں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایک چیز آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ 26 سیشن میں پاکستان نرسنگ کونسل نے جن نرسنگ کالجز کو اپروول دی تھی ان کی انسپیکشن بھی پاکستان نرسنگ کونسل نے کی، اسی انفراسٹرکچر کے اوپر، اسی لیبارٹری اور لیب اور لائبریری کے اوپر، اسی فیکلٹی کے اوپر انہوں نے اپروول دی۔ اب 28 سیشن میں اپنے ہی اپروو کیے ہوئے کالجوں کو انہوں نے بین کر دیا، کسی کو بلیک لسٹ کر دیا، کسی کی انڈکشن سٹاپ کر دی۔ تو ایک چیز تو ماننی پڑے گی کہ یا تو جو پہلے آپ لوگوں نے اپروول دی تھی وہ غلط تھی، یا اب جو آپ نے ان کی انڈکشن سٹاپ کی ہے یہ غلط ہے، اور یہ ایک مجرمانہ غفلت ہے کہ آپ نے ایسے کالجز کو اپروول دے دی تھی جو کرائٹیریا فلفل نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ فلفل نہیں کر رہے تھے، جو سب سے بڑا ایشو سامنے آتا ہے وہ MSN کا ہے کہ MSN فیکلٹی اویلیبل نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے دیکھیں، یہ تو ہم جانتے ہیں پاکستان میں MSN کوالیفائڈ لوگ بہت کم ہیں،
خود پاکستان نرسنگ کونسل کے رولز ہیں، ان کے ایکٹ کے لاسٹ پیج کے اوپر ریکگنائزڈ کوالیفیکیشن دے رکھی ہے. اس میں فرسٹ پرائرٹی جو ہے، اور اس کے علاوہ سابقہ رجسٹرار پاکستان نرسنگ کونسل میڈم نگہت دورانی کے دستخطوں سے جاری ہوا نوٹیفیکیشن ہے کہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے نرسنگ انسٹیٹیوشنز میں فیکلٹی کا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ MSN ہو. اگر MSN اویلیبل نہیں ہے تو MSPH جس کا بیک گراؤنڈ نرسنگ کا ہو اس کو ہائر کیا جا سکتا ہے. اگر MSPH بھی نہیں ہے تو MPH ود نرسنگ بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو ہائر کیا جا سکتا ہے. بلکہ میں تو اس حد تک کہوں گا کہ جو بچے اور بچیاں جو ابھی انرول ہو چکے ہیں MSN میں اور ان کا کورس ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے، تھیسس ابھی تک ان کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، ان کو بھی پرمیشن دے دی جانی چاہیے کہ وہ بھی ایز اے فیکلٹی کام کر سکیں. کیونکہ جو پاکستان میں چاہے پبلک سیکٹر ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے، ہمارے پاس اتنے MSN فیکلٹی نہیں ہے کہ ہر انسٹیٹیوٹ میں دے دیا جائے. اور جو تھوڑی بہت تھے ان میں سے کچھ تو کویت چلے گئے ہیں، بیرون ملک چلے گئے ہیں. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کو ہم ڈسکریج میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی یہ روشنی ڈالیں کہ جو ڈگری پروگرام ہے اور جو ڈپلوما پروگرام ہے یہ باقی ملکوں میں کیا صورتحال ہے، باقی دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ڈپلوما وہاں رک گیا ہے سب جگہ پوری دنیا میں اور صرف ڈگری پروگرام چل رہا ہے یا دونوں چل رہے ہیں؟ کیا صورتحال ہے انٹرنیشنل؟ دیکھیں پوری دنیا میں ڈپلوما پروگرام کافی عرصے پہلے ختم ہو گیا تھا اور وہ فیز آؤٹ کر چکے ہیں ڈگری پروگرام کی طرف، یعنی BS نرسنگ کی طرف. پاکستان میں بھی 2018 میں لاسٹ بیچ لیا گیا تھا. 2019 میں کوئی انڈکشن نہیں ہوئی، نہ ڈپلومے کی نہ ڈگری کی. 2020 بھی اس طرح گوم کا شکار رہا، ایک تو کووڈ کی وجہ سے، دوسرا پھر یہ انڈکشن کی پرابلم کی وجہ سے. اب ہمیں جانا تو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ میں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بہرحال ڈگری پروگرام کی طرف جانا ہے. لیکن جس طریقے سے ڈپلومے کو فیز آؤٹ کر کے ڈگری کی طرف لایا گیا نا، وہ بڑا غیر سنجیدہ اقدام تھا. یک جنبش قلم سارے نرسنگ اسکول جو ہے نا ڈپلوما پروگرام والے بند کر دیے گئے اور ڈگری پروگرام اسٹارٹ نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ اتنے عقل مند لوگ بیٹھے ہیں منسٹری میں بھی اور PNC میں بھی، مطلب بہت زیادہ ہی عقل مند ہیں، شاید ضرورت سے زیادہ ہی عقل مند ہو گئے ہیں وہ، کہ انہیں اتنی تمیز نہیں رہی، انہیں یہ نہیں اندازہ ہوا کہ بھئی آپ گریجولی کریں یا ساتھ ساتھ کرتے یا کچھ سال کا ٹارگٹ رکھتے. کہ یہ جو اب گیپ جو آ گیا ہے 4 سے 5 سال کا گیپ تو آ گیا نا آپ کے مین پاور میں. جی بالکل، اس کا بڑا لاس ہوا ہے. تو یہ کیسے پورا ہوگا؟ ایک آلریڈی ہم اتنی زیادہ ڈپلوما پروگرام چل رہا تھا اس وقت، یعنی 2018 تک 7000 پروڈکشن تھی پر ایئر نرسز کی، اور اب ڈگری پروگرام آنے کے بعد تو 3000 سے بھی کم ہو گئی ہے. 3000 سے بھی کم ہو گئی 3000 سے بھی کم ہو گئی ہے. اور جو اب کالجز انہوں نے انڈکشن بند کر دی ہے یا بلیک لسٹ کر دی ہے، اس کے بعد تو یہ 2000 سے بھی کم پڑ جائے گی پھر. اچھا دیکھیں ہم نے، جب میں ڈائریکٹر نرسنگ تھا اس وقت میڈم نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں میں بھی تھا، فرید اللہ تھا، میڈم یاسمینہ مرسی تھیں، افشاں نازلی تھیں اور میڈم کوثر پروین تھی. ہم 5 آدمیوں نے ایک روڈ میپ بنا کر دیا تھا ان کو کہ 2018 سے جب آپ ڈپلوما کو فیز آؤٹ کر کے ڈگری کی طرف جا رہے ہیں تو یک دم نہ جائیں آپ، بلکہ 2025 تک مرحلہ وار اس کو فیز آؤٹ کریں. پہلے مرحلے میں آپ صرف 25% نرسنگ اسکولوں کو نرسنگ کالج بنائیں، پھر اگلے مرحلے میں مزید 25 کو، پھر اگلے مرحلے میں مزید 25 کو، اور اس طریقے سے جا کے 2025 تک سب کو جو ہے نا وہ فیز آؤٹ کر دیں. لیکن اس کے ہم نے روڈ میپ بنا کے دے دیا تھا پاکستان نرسنگ کونسل کو، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا تو نرسز کی جو یہ ایکیوٹ شارٹیج آ گئی ہے ابھی، یہ صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی. اس وقت تو ایک کرائسس کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اس حوالے سے ہم اعجاز کلیری صاحب سے بات کرتے ہیں. اعجاز صاحب، آپ تو ماشاءاللہ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے نمائندہ بھی ہیں اور پورے پاکستان میں YNA موجود ہے، مختلف چیپٹرز ہیں اس کے. آپ اس طرح کے فیصلوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں جو پاکستان نرسنگ کونسل کے یہ بچگانہ فیصلے ہیں اس کو سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور کنڈیم کرتے ہیں پورے پاکستان کی کمیونٹی. اور دوسری بات یہ کہ جس طریقے کی امیچورٹی پاکستان نرسنگ کونسل میں ہم نے دیکھی ہے، یہ کوئی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم دیکھی ہے کہ پہلے جب پاکستان نرسنگ کونسل تھی اور جو فیصلے ہوتے تھے وہ بڑے میرٹ پہ اور میرٹ کے لیول پہ کیے جاتے تھے اور سنجیدہ لوگ وہاں موجود ہوتے تھے. اور اس وقت جو کونسل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو وہ ریٹائرڈ لوگ ہیں اور انلیگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
اور امیچور لوگ ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. کونسل میں تقریباً کون لوگ انلیگل بیٹھے ہیں ابھی اس وقت؟ دیکھیں اس وقت کی جو پریزیڈنٹ ہے کونسل کی, ان کا جو ٹینیور ہے جو وہ بہاف آف پاکستان نرسنگ فیڈریشن کے آئی ہیں, ان کی جو نامینیشن تھی وہ جنوری 2020 میں ختم ہو چکی ہے, اور ان کی پریزیڈنٹ صاحبہ ایگزیکٹلی ان کی پریزیڈنٹ صاحبہ نے پاکستان نرسنگ کونسل کو آلریڈی یہ خط لکھا ہے کہ ان کی نامینیشن جو ٹینیور تھا وہ ختم ہو چکا ہے, ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے, ہم اس کی جگہ پہ دوسرا ریپلیسمنٹ دیں گے. تو اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہاں پہ کونسل نے جو رجسٹرار ہے پاکستان نرسنگ کونسل کی, انہوں نے مختلف طریقے سے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے, اور ابھی تک وہ انلیگل طور پہ تقریباً کوئی 8 مہینے ہو گئے ہیں وہ آکیوپائڈ کر کے بیٹھی ہے سیٹس جو. اس کے بعد پھر وہاں کا جو وی پی ہے وائس پریزیڈنٹ جو انفارچونیٹلی بلوچستان جو ایک بڑا جو ہے پسماندہ ایریا ہے, اور اس کو جو ملی وہاں پہ نمائندگی, ان کے جو ڈی جی تھے اس وقت تو وہ نہیں ہے, اس وقت جو ڈی جی تھے قاسی صاحب, وہ خود ایک ڈپلوما ہولڈر ہیں, نہ ایم ایس این ہے نہ بی ایس این ہے, وہ ڈپلوما ہولڈر ہیں. ان کی غیر سنجیدگی اور نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے پاکستان نرسنگ کونسل اور پوری نرسنگ کمیونٹی تباہ ہو چکی ہے, ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. کے بارے میں تو یہ بھی پتہ چلا کہ وہ ان کے پاس اب بلوچستان والا عہدہ بھی نہیں رہا. جی بالکل, ہٹا دیا گیا. گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ چھٹیوں پہ بھیج دیا, اس کی جگہ پہ فیمیل کو ڈی جی این کی پوسٹ پہ رکھا ہے, اور یہ صاحب اب 3 مہینے سے اسلام آباد میں بیٹھے ایکس آفیشو ممبر ہوتے ہیں, جو نیا ہے اس کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ. جی بالکل, جو ڈی جی این ہوتا ہے وہ ایکس آفیشو ممبر ہوتا ہے, اور جو الیکٹڈ ممبر ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہر صوبے سے 3 ممبرز جاتے ہیں, ایک نرس, ایک مڈ وائف اور ایک ایل ایچ وی کے طور پہ جو الیکٹڈ ہو کے جاتے ہیں. جو نرسز ان کو صوبے کی نرسز ووٹ دیتی ہیں اور الیکٹ ہو کے وہاں پہ جاتے ہیں. یہ جو کاؤنسل ہے ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے, 1973 کا جو آپ کا لا ہے, ایکٹ ہے, وہی اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ کاؤنسل کسی کی جاگیر نہیں ہے, کسی ایک بندے یا 2 بندے کی یا 3 بندے کی کوئی جاگیر نہیں ہے, یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے. یہاں سے تمام صوبے الیکٹڈ لوگ وہاں پہ جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس وقت حالت یہ ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نہیں سنی جاتی, ان کو دبایا جاتا ہے, اور یہ من مانے فیصلے ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج پاکستان کی نرسنگ کمیونٹی کے ساتھ جس طریقے سے ظلم ہوا ہے اور جس طریقے کی ہم بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. جیسے سر نے بتایا کہ 1 ملین نرسز کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے, اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 پیک پہ چل رہا ہے, ہمیں سخت سے سخت ضرورت ہے. اور حالت یہ ہے کہ ہماری انڈکشن 0 ہے, 3 سال سے ہم انڈکشن نہیں کر پائے, اور ان کی وجہ سے, اور وہی فیصلے کیے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ فیصلے کرتے ہیں کہ یہ ادارے ریکگنائزڈ ہو گئے ہیں, دوسری طرف یہ پاکستان کی جو تمام یونیورسٹیز ہیں ان کو لکھتے ہیں لیٹرز, ان کے اپنے لیٹرز ہیں کہ ان کو فل فور ایفیلیٹیٹ کیا جائے. پھر ان ریسنٹلی جو 28 سیشن ہوتا ہے اس میں یہ تمام اداروں کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کرتے ہیں. اور اس پہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں, اور ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کرتے ہیں پاکستان نرسنگ کونسل کے حوالے سے, اور ہم یہ بھی بات کریں کہ پاکستان میں نرسنگ کا شعبہ جو ہے اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے, اور اس وقت نرسنگ شعبے کو کن مسائل کا سامنا ہے, اور اس میں جو حکومتی ادارے ہیں بجائے ایسے انسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کرنے کے وہ انہیں بند کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں, اور کیوں ان کی گردن پر انہیں تلوار لٹکائی ہوئی ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم اعجاز کلیری صاحب اور محترم فہیم عباس صاحب, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں محترمہ کوثر پروین صاحبہ جو کہ سابق ڈی جی نرسنگ ہیں پنجاب کی. تو کوثر پروین صاحبہ السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام. کوثر پروین صاحبہ, یہ پی این سی نے جو حالیہ اقدامات کیے ہیں اور پرائیویٹ کالجز جو ہیں نرسنگ کالجز ان کی انڈکشن جو ہے روکنے کا جو آرڈر جاری کیا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے؟ جی پنجاب میں تو زیادہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے, کیونکہ پنجاب جو ہے بہت بڑا صوبہ ہے, آبادی سب سے زیادہ ہے پورے پاکستان سے, تو اس لیے یہاں تو نرسز کی زیادہ شارٹیج ہے, ہاسپٹل زیادہ ہیں, نرسنگ سکول زیادہ ہیں, اور یہاں پر بہت مطلب کہ پرابلم آ جائے گا اگر نرسز پروٹیکشن نہیں ہوگی تو. اچھا, تو وہاں پنجاب میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ کتنے نرسز کی تعداد کتنی ہے, کتنا شارٹ فال ہے, اور اس طرح کے اقدامات کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں وہاں کے پھر نرسنگ سکول؟ نرسز کی تعداد تو اس وقت جو جتنی آبادی کے حساب سے ماشاءاللہ ہمارے پاس کم از کم 25,000 سے زیادہ لوگ ہیں, نرسز ہیں آل کیٹیگری کے اندر.
अच्छा लेकिन और हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर में नर्सिंग स्कूल्स हैं वो तकरीबन है 50 के करीब। अच्छा उन सबको तो जब मैं एज ए डीजीएन थी मैंने ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था 2004 में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, जी फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट डिग्री का। जी उसके बाद से फिर ये डिग्री के लिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने कहा जो डिप्लोमा बंद करेंगे और डिग्री शुरू करेंगे, तो फिर हमने बाकी सारे स्कूलों को माशाल्लाह से मैं अपने टाइम पर अपग्रेड करके आई उनको। 20 स्कूलों की इंडक्शन करती थी हमने 100 पर ईयर के हिसाब से, बाकी जो थे 25-28 स्कूल उनकी इंडक्शन अभी जो ना बाद में हुई है, अपग्रेड करवा के आई थी मैं। लेकिन इवन देन आई फील कि जितना बड़ा सूबा है, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने मरीज हैं, जितनी आबादी है, उसके हिसाब से ये नाकाफी है। जब तक कि इसके प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके लिए सोचा था और एक विजन दिया था, जब नर्सिंग नाउ प्रोग्राम हमारा प्रेसिडेंट मिस्टर अलवी साहब के ऑफिस में उनके हुआ था प्रोग्राम, ये जो नर्सिंग नाउ का, उसमें उन्होंने कहा था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आगे नर्सिंग का प्रोग्राम चलेगा, इसमें सब मिलजुल करके नर्सिंग की प्रोडक्शन की तादाद को बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में जो डिप्लोमा नर्सिंग है वो बंद नहीं होना चाहिए था, ताकि हमारी शॉर्टेज जो है वो ना हो सके ज्यादा, और डिप्लोमे के साथ साथ डिग्री भी शुरू हो जानी चाहिए थी, जैसे जहां जहां फैसिलिटेशन हो सकती थी। और आप कौसर परवीन साहबा क्या समझती हैं कि एकदम से डिप्लोमा प्रोग्राम को रोक कर और फिर डिग्री प्रोग्राम शुरू कर देने का फैसला ये दानिशमंदाना फैसला था? नहीं, ये बिल्कुल दानिशमंदाना फैसला नहीं था। ये मैं समझती हूँ कि नासमझी है। बिल्कुल हमने मरीजों का ख्याल नहीं किया, हमने हॉस्पिटल का ख्याल नहीं किया। हमारा मुल्क कमजोर है, हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है कि हम एकदम से डिग्री पर चले जाएं। हमारे रिसोर्सेज अभी इतने अवेलेबल नहीं है हमें। हमारे साथ तो पहले डिप्लोमा साथ साथ उसी तरीके से चलता रहना चाहिए था जिस तरीके से चल रहा था। और किन ममालिक की ऐसी कोई एग्जांपल है आपके नॉलेज में? मेरे पास जी मैंने स्टडी की है इसकी। जब मैं डीजी नर्सिंग थी तो हमारी मीटिंग हुई थी, कंसल्टेटिव मीटिंग इस्लामाबाद। मैंने वहां पर ये प्रेजेंट की थी सारी अपने प्रेजेंटेशन कि ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में और जो है ब्रिटिश में, यहाँ पर सबसे पहले डिग्री प्रोग्राम शुरू हुआ था, और वहाँ पर डिग्री नर्सेज की भी अभी तक शॉर्टेज है और डिप्लोमा नर्सेज की स्टिल शॉर्टेज है। तो डिप्लोमा नर्सेज अभी तक वहाँ भी जारी है? अभी तक डिप्लोमा अभी तक जारी है वहाँ पे? जी जारी है वहाँ पर, और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज में भी जारी है। मैंने ये मिसाल इसलिए दी है कि वो बड़े डेवलप कंट्रीज शुमार होते हैं। तो मतलब ये फिर कैसा फैसला लिया इन्होंने कि जो डेवलप कंट्रीज हैं जहां तो रिसोर्सेज बेनता उनके पास मौजूद हैं, जब वो ही नर्सेज की शॉर्टेज पूरी नहीं कर पा रहे और डिप्लोमा भी उन्होंने वहां जारी रखा हुआ है, तो फिर ये पाकिस्तान में ये कैसे फैसले हो रहे हैं ये पीएनसी की तरफ से? बस ये फिर ये ठीक नहीं हुए ना। इसके अंदर तो मैं नहीं कह सकती, मैं अकेली थी उस फोरम पर, इसलिए मेरी किसी सुनवाई नहीं की गई। मैं तो बहरहाल इसी हक में थी कि ये जो प्रोग्राम जैसे चल रहे हैं स्ट्रीमलाइन, चाहे पब्लिक में चल रहे हैं चाहे प्राइवेट में चल रहे हैं, इनको कंटिन्यू रहना चाहिए। डिप्लोमे में आपको जहां जहां सहूलत मिलती है डिग्री के लिए, आप साथ साथ उसको तैयार करते जाएं। बाकी जो स्कूल इन्होंने बंद किए हैं वहां पर डिप्लोमा प्रोग्राम चल रहे थे। अगर ये उनको इन स्कूलों को ये नहीं समझते कि ये डिप्लोमा प्रोग्राम करवा सकते, डिग्री नहीं करवा सकते ये प्रोग्राम, तो वहां पर ये डिप्लोमे को कंटिन्यू रहने देते, ताकि वो अपने रिसोर्सेज कंप्लीट करते और नर्सेज की शॉर्टेज ना आती, और वो भी स्कूल चलते रहते, साथ साथ डेवलप हो जाते, हमारी पोल में वो भी आ जाते तैयारी में। राइट। कौसर परवीन साहब, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि ये डिग्री प्रोग्राम्स की पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से पहले क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, क्या उनके साथ कोई कंसल्टेशन की गई थी? क्या उनसे कोई मुशावरत की गई थी? जैसा कि होता है कि हुकूमत जब भी ऐसा करने जाए तो स्टेक होल्डर से तो कम से कम पूछ ले कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, इसमें क्या इनपुट है? देखिए, डिसीजन करने से पहले हमारा ये फर्ज बनता है कि हम एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें पब्लिक के भी लोग शामिल हों और जिसमें प्राइवेट के भी लोग शामिल हों। बोर्ड पूरा ऐसा हो जो कि दोनों जगह को डिफेंड कर सके। अब अगर टास्क फोर्स भी बनी है, उसमें सारे प्राइवेट के लोग हैं, वो लोग हैं जिनको पब्लिक के प्रॉब्लम्स का पता ही नहीं कि पब्लिक सेक्टर में कैसे इदारे बनते हैं, कैसे डेवलप किए जाते हैं, या पब्लिक सेक्टर को कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये बड़ा ड्रॉबैक आ गया हमारे प्रोफेशन में कि ये सारे तरह के लोग इसमें शामिल नहीं थे। हर टीम के लोग शामिल होते ताकि अपना अपना मौका पेश करते और उन सब की एक राय होने के बाद कोई फैसला किया जाता। बहुत शुक्रिया आपका कौसर परवीन साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। कौसर परवीन साहिबा साबिक डीजी नर्सिंग हैं पंजाब की। और जी एजाज क्लेरी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कौसर परवीन साहिबा की। ये बताइए कि पीएनसी का क्या क्राइटेरिया क्या है इस कॉलेजेस के लिए?
देखिए ब्रदर, अभी तक तो इन्होंने किसी भी अपनी वेबसाइट पे कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं किया और सिर्फ और सिर्फ इनका फोकस जो है इस वक्त वो MSCN है। मैं इनसे पूछता हूँ कि ये जो काउंसिल में इस वक्त लोग बैठे हुए हैं उनमें से कितने MSCN खुद हैं वो लोग, ठीक है, जो MSN की बात करते हैं। दूसरी बात ये कि चारों सूबों में मैं चैलेंज करता हूँ कि चारों सूबों की पब्लिक सेक्टर्स में एक भी MSCN प्रिंसिपल्स दिखा दें तो हम कहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर गलत कर रहा है। दूसरी बात ये है कि आप हायर एजुकेशन कमीशन की बात करते हैं तो काउंसिल का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उनको पता है कि उनके यहाँ MSN रजिस्टर्ड नहीं है इस वक्त। और दूसरा जो क्वेश्चन साथ साथ मैं ये करूँगा काउंसिल से कि आपने इस वक्त पाकिस्तान में कितने MSN प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं और अगर जो चल रहे हैं उनकी आप जो स्ट्रेंथ है, जो सीट्स हैं, वो कितनी बढ़ाई हैं। इस वक्त अगर 4 से 5 कॉलेजेस MSN करवा रहे हैं, जिसमें डाउ यूनिवर्सिटी करवा रही है, जिसमें हमारे सिंध में जो है एक और इदारा है पीपल्स नर्सिंग स्कूल्स के नाम पे अपना जामशोरों में वो करवा रहे हैं, उसके बाद आगा खान करवा रहा है और 1-2 और इदारे होंगे जो करवा रहे हैं। तो उसमें से 10 से 15 सीट किसी के पास हैं, किसी के पास 20 सीट्स हैं। ना तो इन सीटों को इन्हांस किया गया है, ना उनके लिए कोई स्कॉलरशिप रखी गई है, ना ही एक पंजाब में करवा रहा है कि मोस्टली पूरे पाकिस्तान में 4 ऐसे कॉलेजेस हैं या 5 जिनमें से MSN हो रही है, उनको ना इन्हांस किया जा रहा है, ना उनके लिए कोई अच्छे पैकेजेस दिए जा रहे हैं। जब इंडक्शन हमारे पास है ही नहीं, जब प्रोडक्शंस हमारे पास आ ही नहीं रही मार्केट में, तो आप MSN की बात कैसे कर रहे हैं। और जो सर फहीम साहब ने बात की कि MSN प्रायोरिटी तो ज़रूर है हमारी, मगर जब हमारी कंट्री में MSN प्रोडक्शन इतनी है ही नहीं तो आपके पास MSPH बैठे हुए हैं, MPH बैठे हुए हैं जिनका बैकग्राउंड नर्सिंग के साथ है, मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उनको क्यों नहीं कर रहे? ये सिर्फ ईगो है और कुछ भी नहीं। सब ये बताइए कि YNA की स्ट्रेटजी क्या होगी अब आगे? जी, YNA की स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर है और उसका स्टांस भी क्लियर है। हमने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, तमाम हायर अथॉरिटीज़ को हमने लेटर्स लिखे हैं और हमने रिमाइंडर्स भी दिए हैं और उन पे काम भी हो रहा है। और नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि कोर्ट ऑफ लॉ में इनको हम चैलेंज करेंगे, इनके तमाम जो डिसीजन है वो भी चैलेंज करेंगे, इनकी जो जिस तरीके से ये काबिज होकर बैठे हैं वो भी हम चैलेंज करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। ये पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का नर्सिंग कम्युनिटी की और पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम पे जो है नर्सिंग का फोरम है उसको हम यरगमाल होने नहीं देंगे। हर फोरम पे हम लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है जी। फहीम अब्बास साहब, आप इस सूरत हाल में क्या वे फॉरवर्ड क्या है आपके ख्याल में, क्या होना चाहिए? देखिए, क्या बेहतरी आ सकती है? HSC की तरफ से तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये इंस्ट्रक्शंस है कि जिस सब्जेक्ट में आप BS प्रोग्राम करवा रहे हैं उसमें एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ADP जो 2 साल का होगा आफ्टर FSC वो भी स्टार्ट करवाएं। सबके पास सबको ये इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने ADP प्रोग्राम की अब तक अप्रूवल नहीं दे रखी है। तो ADP प्रोग्राम हमें शुरू कर देना चाहिए ताकि हम नर्सेज की शॉर्टेज को जो है ना वो पूरा कर सकें। और जैसे कि एजाज साहब ने कहा कि जो नर्सिंग कॉलेजेस और नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर MSN हो रहा है उनकी सीटों को एनहांस करें, उनको ज़्यादा सीटें दें ताकि फैकल्टी प्रोड्यूस हो सके। MSPH को MPH वगैरह को कंसिडर कर लिया जाए सब्सिट्यूट के तौर पर MSN के, जब तक एक सच पीरियड के लिए, मैं नहीं कहता हमेशा के लिए आप कर लें, 2-3 साल के लिए, जब तक आपकी शॉर्टेज पूरी नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं पॉइंट यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंस्पेक्शन टीम होती है इसके लिए पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के तमाम कॉलेजेस से, स्कूलों से, इंस्टीट्यूशन से नॉमिनेशन लेती है। नॉमिनेशन आने के बाद उनके लिए एक वर्कशॉप अरेंज किया जाता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है उनको कि आपने इंस्पेक्शन किस तरह करनी है। और उसमें जो बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जब आप इंस्पेक्शन करने के लिए जाएं तो तहजीब और इखलाक के दायरे में रह के बात करें। और ये जो इंस्पेक्शन है, और इंस्पेक्शन टीम के कम से कम 3 मेंबर होते हैं। अच्छा, कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए। ये हमेशा ताक में हुआ करती है, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से, ताकि अगर इत्तफाक राय पैदा ना हो सके मेंबर्स के दरमियान तो कसरत राय से फैसला किया जाए। और ये भी बताइए कि कॉलेज के इंस्पेक्शन को कितना टाइम लगता है? अगर टीम कहीं जाती है इंस्पेक्ट करने कहीं भी तो कॉलेज में कितना टाइम लगता है? कम से कम स्टैंडर्ड टाइम क्या है? कम से कम 6 घंटे तो लगते हैं उसमें। अच्छा, 5-6 घंटे लगते हैं? 5-6 लेकिन घंटे। ये हालिया जो इंस्पेक्शन टीम आई, एक तो उसके बारे में पता ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन किसी के पास नहीं है, ना उन्होंने कोई ऑथराइजेशन शो किया, किसी स्कूल में उन्होंने शो नहीं किया, किसी कॉलेज में, और उसके साथ साथ 2 लोग घूम रहे थे सिर्फ इंस्पेक्शन के, जो यही और उससे मतलब उसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात ये है कि 10 मिनट रहे, 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रहे।
اور وہ بھی بعض جگہ پہ تو آف ڈے میں گئے ہیں, بعض جگہ پر جو ہے نا وہ آفٹر چھٹی ہونے کے بعد گئے ہیں, بعض جگہ پر پہلے چلے گئے ہیں, اور 2 لوگوں کی انسپیکشن ٹیم کبھی بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ مطلب بظاہر بھی نظر آ رہا ہے نا کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہے, ایز پر رولز نہیں ہے, ہو رہے, ہیپ ہیزرڈ ہو رہی ہے, بس پتہ نہیں کیا کس کی. رائٹ. اور اجاز صاحب آپ فائنلی کیا بات کرنا چاہیں گے؟ ہمارے پروگرام کا وقت دیکھیے, جیسے سر نے کہا کہ 3 ممبرز ہونے چاہیے, یہ 2 ممبرز پورے پاکستان میں گھومتے رہے ہیں اور وداؤٹ کوئی ٹائمنگ, وداؤٹ کوئی انفارمیشن, یہ تمام پیچھے سے جو ہے وہ ہینڈل ہو رہے تھے, فون پہ رابطے تھے, اور وہ جہاں سے وہاں سے انسٹرکشنز آ رہی تھی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ تمام فیصلے ایک سنگل واحد فرد نے اپنے پیٹ سے نکال کے کیے. کاؤنسل کا چلیں اب انشاءاللہ اگلے شو میں ہم اس ٹاپک کو مزید آگے لے کے جائیں گے اور اس پر بات کریں گے کہ پیچھے کون ہے جو پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ یہ کرو اور وہ کرو. بالکل بتائیں. اجاز صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور فہیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین یہاں لیتے ایک بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اور اب ہم بات کریں گے افغان پیس پروسیس کی. پاکستان کا ہمسایہ ملک, برادر اسلامی ملک افغانستان, جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے امن و امان کے مسئلے سے دوچار ہے, اور وہاں پر جنگ جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے جو افغانستان پر حملہ کیا تھا اس کو اب تقریباً 20 سال ہونے کو آئے ہیں, اور وہ 20 سال مکمل ہو رہے ہیں. اور گزشتہ سال فروری میں امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تھے, جو کہ دوحہ میں ہوا تھا, ایک تقریب ہوئی تھی اور اس کے دوران ہوا تھا, اور اس میں امریکہ نے یقین دہانی کرائی تھی, اور اس معاہدے کے تحت بھی امریکہ پابند تھا کہ 1 مئی تک افغانستان سے تمام فوجیں بشمول امریکن فوجوں کے ان کا انخلاء جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ بات اس پر عمل نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے جو افغان طالبان ہیں ان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے, اور انہوں نے اس پر ریئیکشن بھی دیا ہے. کیا ریئیکشن دیا ہے اس پر بات کریں گے, اور اوور آل کیا صورتحال رہی ہے اور اس میں پاکستان کا کیا کردار رہا ہے, اسی تناظر میں ہم بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں محترم مبشر فاروق صاحب, جو کہ تحقیقاتی جرنلسٹ ہیں اور ماہر ہیں جنگی امور پر بات چیت کرنے کے لیے تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم مبشر صاحب. مبشر صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیا سینیریو رہا. پہلے تو یہ بتائیے کہ امن معاہدہ جو دوحہ میں ہوا تھا اس میں پاکستان کی کیا کوششیں رہی ہیں, اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے, اور اس امن معاہدے کے چیزیں پوائنٹس بھی اگر آپ ڈسکس کر لیں. افغانستان کیونکہ پاکستان کا ایک پڑوسی ملک ہے, اور افغانستان میں جو بھی سیاسی یا عسکری حالات تبدیل ہوتے ہیں اس کے براہ راست پاکستان پر اثرات پڑتے ہیں. لہذا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے میں افغان ایک پرامن افغان رہے, تاکہ وہ پاکستان کے لیے بھی پرامن ثابت ہو. اچھا, جہاں تک یہ اس وار کی بات ہے کہ اب یہ 20 سال تقریباً اس کو پورے ہو رہے ہیں, اور امریکہ یہاں سے اب انخلاء کی تیاریاں کر رہا ہے, تو تھوڑا سا میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ امریکہ یہاں سے 20 سال میں عملی جنگ ہوئی اور جا رہا ہے. بیسیکلی یہ سارا ایک پلان ہے. یعنی جب سوویت یونین کے خلاف جنگ شروع ہوئی تھی تو اس زمانے میں افغانستان میں اس بات کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ جو ہے وہ ہمیں ایک دن اسی خطے میں امریکہ سے بھی جنگ لڑنی ہے, اور خود امریکہ بھی اسی چیز کو سمجھتا تھا, اور اس نے اس جنگ پہ, حالانکہ اس زمانے میں افغان مجاہدین کی جو ٹوٹل سرپرستی تھی وہ امریکہ اور مختلف ممالک کی طرف سے تھی, تو تمام تیاریاں ذہنی جنگ, آپ سمجھیں کہ ذہنی جنگ کو 43 سال ہو گئے ہیں, اور عملی جنگ کو تقریباً 20 سال. اب جو دوحہ معاہدہ ہوا یہ فریقین کی ضرورت تھی. جیسے امریکہ جو سوچ کے آیا تھا کہ جس طریقے سے کہ میں افغانستان اس کے لیے ایک ترنے والا ثابت ہوگا, وہ افغان سرزمین ایسی نہیں ہے, یعنی جس نے افغانستان کا سفر کیا ہو دیکھا ہو اس کو اندازہ کہ افغانستان ایسی سرزمین ہے جو صرف مقامی لوگ ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, غیر ملکی افواج کبھی وہاں پہ کامیاب نہیں ہوئی. تو امریکہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ کافی تعداد میں اپنے جو اس کے فوجی مارے گئے, اور کافی تعداد میں فوجی مارے گئے, زخمی ہوئے, اور فریقین میں 10 ملین سے زیادہ افراد ٹوٹل جو ہے نا اس میں اس 20 سال کے دوران قتل ہوئے ہیں. تو اب اس ساری صورتحال میں ساری صورتحال میں اب جو ہے نا امریکہ کے لیے ممکن نہیں تھا کہ افغانستان میں مزید اسٹے کرے, اور افغان طالبان کی قوت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا, اس کی ہمدردیوں میں, اس کی حمایت میں اضافہ ہو رہا تھا, تو امریکہ کے لیے واپسی جو ہے نا ناگزیر تھی. تو اب اس صورتحال میں یہ دوحہ معاہدہ ہوا ہے, لیکن دوحہ جو معاہدہ ہے, میرا یہ جو ہے نا اندازہ ہے
کہ جو فریقین ہیں دونوں سائڈ سے جو ہے نا کچھ معاملات میں جو ہے وہ ان کے تحفظات ہیں. اچھا. اور امریکہ بھی مقصد یہ کہ امریکہ بھی جو ہے نا جاتے وقت کیونکہ وہ اپنی شکست کو نہیں بھولے گا، امریکہ بھی یہ چاہے گا کہ وہ یہاں خطے کے لیے کچھ نئے مسائل کھڑے کر کے جائے تاکہ اس کی ضرورت برقرار رہے. اور افغان طالبان کے لیے جو ہے نا نئے چیلنجز ہیں. جس وقت یہ جنگ ہوئی تھی اور آگے ان لوگوں نے امریکہ کے لیے جو آگے پلاننگ اور امریکہ نے ان کے لیے پلاننگ کی تھی، اس میں ایک یہ تھا کہ عراق میں آگے وہ کنٹرول کریں گے اور دوسرا ان کا مقبوضہ کشمیر میں تھا. یہ دونوں پلان جو اس زمانے کے جو محرک ہسکانے والے لوگ ہیں، جو ماسٹر مائنڈ ہیں، تو جنہوں نے جنگ کی ساری پلاننگ کی تھی، تو وہ اس کے عین مطابق سب کچھ نہیں ہوا. صحیح. تو یہ بتائیے، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، ابھی آرمی چیف کا بھی حالیہ دورہ ہوا ہے وہاں پر افغانستان میں، اور اس کے تناظر میں اور جو بین الافغان مذاکرات پر جو طالبان رضامند ہوئے ہیں، حالانکہ معاہدے کی کچھ شکیں ایسی تھیں جن پر عمل نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ سلسلہ ہو رہا ہے، اس میں آپ پاکستان کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ریاست پاکستان کے کردار کو؟ دیکھیں، پاکستان کیونکہ خود ایک امن کا دائی ہے، اور پاکستان خطے میں جو جتنے بھی پڑوسی ملک ہیں اور بھی ممالک ہیں، کبھی وہاں پہ کوئی بدامنی نہیں چاہتا. تو یہ خود پاکستان کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستانی افواج نے، فورسز نے ثابت کیا ہے کہ وہ خطے میں امن کے خواہاں ہیں. اسی طرح وہ افغانستان میں بھی یہی چاہتے ہیں. تو افغانستان میں انہوں نے جو کچھ اس وقت پوزیشن ہے، پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ یہ ریاست پاکستان کی جو ہے نا وہ کوششیں ہیں، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے نا دوحہ معاہدہ بھی ہوا ہے، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے امن افغانستان کو نصیب ہوگا. تو یہ بتائیے کہ جو امریکی جو نیا صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے جو اعلان کیا کہ ہم اس کو آگے لے جائیں گے اور مرحلہ وار انخلا جو ہے وہ آگے تک چلتا رہے گا، تو اس پر اب کیا طالبان کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کی ناراضگی جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے، تو اس پر کیا ریئیکشن اور مزید کیا دکھا رہے ہیں وہ، یہ کیا آ سکتا ہے؟ لیکن طالبان کے اس کے علاوہ بھی تحفظات ہیں. طالبان یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ گورنمنٹ ہم سے لی گئی تھی تو واپس ہمیں ملنی چاہیے، اور ہمیں نہیں ملتی تو اس صورت میں قومی حکومت ہو رائے شماری کے ذریعے، تو لازم بات اس میں افغان طالبان کا زیادہ ہولڈ ہوگا. تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ افغان طالبان کو مکمل ہولڈ مل جائے. تو اس سارے یعنی سینیریو میں دونوں طرف سے تحفظات ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی ہیں اور افغان طالبان کی طرف سے ہیں. اور اس میں جو ایک کیا ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل نہیں ہوا امریکہ کی طرف سے بھی اور افغان طالبان کی طرف سے بھی؟ جیسے ایک بلیک لسٹ والا بھی ایک تھا، ایک جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے جو 4 پارٹ تھے، اور اس میں جو افغان طالبان کے امارت اسلامیہ کے جو لوگ تھے، ان کے بہت سے لوگ میں سفری پابندیاں لگی تھیں، انہیں ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا گیا تھا، ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے گئے تھے. تو اس قسم کے اور بھی مختلف نکات ہیں جس پہ افغان طالبان یہ چاہتے تھے کہ اس پہ عمل درآمد ہو جائے، لیکن یہ معاہدے کے باوجود اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک. اچھا. تو یہ بتائیے کہ پھر اس کے بعد افغان طالبان نے کیا کیا؟ اب بیچ میں ہم نے دیکھا کہ حملے بھی ہوتے رہے، بیچ میں دونوں طرف سے امریکہ افواج کی طرف سے بھی حملے ہو رہے تھے، افغان طالبان کی طرف سے بھی. یہ معاہدہ جو ہے وہ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہمارا امریکہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ کابل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوا. لہذا یہ کابل گورنمنٹ کے خلاف حملے اس وقت رک سکتے ہیں جب یہ بین الافغان مذاکرات کامیاب ہوں. اچھا. تو ابھی عید کے دنوں میں بھی افغان طالبان نے کچھ اعلان کیا تھا جنگ بندی کا؟ جی، ان کا دستور ہے، ان کی روایت ہے کہ وہ جو ہے نا جو شرعی تہوار ہیں اس موقع پر وہ 3 دن کی جنگ بندی کرتے ہیں. ماضی میں بھی وہ اس قسم کا کام کرتے رہے. اچھا. تو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اب جہاں بین الافغان بھی مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس میں اب بڑی وجوہات کیا ہیں ناراضگی کی؟ اب آپس میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں اس میں اب کیا ایشوز کیا رہ گئے ہیں، بڑے ایشوز کیا ہیں اب اس میں، اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے اور آگے کامیابی کی طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کیونکہ اجارہ داری کی جنگ ہے، افغانستان پہ اجارہ داری کی جنگ ہے، اور بہت سے فریق ایسے ہیں جن کی نیتیں درست نہیں ہیں. کابل حکومت کے اندر ایسے شخصیات ہیں اور ایسی عسکری کمانڈر ہیں، وہ یعنی مختلف وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ جو ہے وہ افغان طالبان کی ایک پرامن گورنمنٹ ہو، تو اس کے لیے بھی وہ بھی مسائل کھڑے کرتے ہیں مختلف. اچھا. اور یہ بتائیے کہ اب افغان عمل کو اس وقت جو ہے وہ مستقبل میں کیا خطرات درپیش ہیں، خاص طور پہ داعش کے تناظر میں بھی ذرا بتائیے گا کہ جو داعش نے بھی اعلان کر رکھا ہے. جی، داعش نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے اپنے افغان طالبان کو کافر اور مرتد قرار دیا ہے،
ان سے جنگ لڑنا اور ان کا قتال کرنا واجب قرار دیا ہے. تو ابھی حالیہ انہوں نے جو ہے اپنی جنگ تیز کرنے کی دھمکی دی ہے اور انہوں نے حملے تیز بھی کیے ہیں. کابل میں آپ نے لگاتار دیکھے ہوں گے خودکش حملے اور مختلف بلاسٹ ہوئے ہیں. اچھا جی تو یہ پھر آگے بڑھے گا کیسے عمل؟ یہ انخلا جیسے کہ جو بائیڈن کہہ رہے ہیں اس میں تو انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ بھی اب امریکنز پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور جو وعدے کرتے ہیں وہ نہیں کرتے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اپیل کی ہے نا کہ جو انٹرنیشنل لوگ ہیں جو اس میں آبزرور تھے اس معاہدے میں, تو ان سے بھی اپیل کی ہے افغان طالبان نے کہ انہیں اس بات پر لائیں کہ وہ معاہدے پر عمل کرائیں. دیکھیں افغان طالبان تو ابھی راضی ہوئے ہیں پاکستان کی کوششوں سے کہ وہ عید کے بعد بین الاقوامی مذاکرات میں حصہ لیں گے, اور جیسے جیسے یہ مرحلہ وار انخلا ہوتا جائے گا اسی طریقے سے اس میں افغان طالبان کی طرف سے بھی بہتری آئے گی. لیکن وہ فریق جو کابل حکومت میں موجود ہیں اور وہ قوتیں جو افغانستان میں بدامنی چاہتی ہیں وہ اس افغان مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوششیں کرتی رہیں گی. تو اب اس میں یہ اگر ان کی چیزیں آگے اسموتھلی تھوڑا چلتی ہیں تو پاکستان پر کیا امپیکٹ آئے گا اس حوالے سے, اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اور جو ریاست ہے ادارے وہ کیا سوچ رہے ہیں اس حوالے سے؟ پاکستان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ افغانستان میں جب بدامنی ہوتی ہے تو پاکستان پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور لازمی بات ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان پہ اس کے اثرات ہوں گے. اب جتنے ہمارے خلاف اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں وہ افغان سرزمین سے ہو رہی ہے. افغانستان میں ایک مضبوط حکومت قائم ہو اور پاکستان کے ساتھ اس کے بہتر تعلقات ہوں تو انشاءاللہ پھر وہاں سے دہشت گردی کے جو کمین گاہیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, تو پاکستان کا بھی سراسر اس میں فائدہ ہے. اور آرمی چیف کے حالیہ دورہ کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ لانگ لاسٹنگ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آرمی چیف نے جو ہے وہ بڑی فراغ دلی کا اور بڑے کھلے دل کا مظاہرہ کیا, اور مختلف ایسے مواقع پہ جب کہ تناؤ یا کشیدگی ہوتی رہی تو وہ ایسے عالمی شخصیات سے مل کر اس تناؤ کو شدت کو کم کرتے رہے. تو ابھی بھی جب افغان طالبان کی طرف سے یہ ترکی کانفرنس میں شرکت سے معذوری ظاہر کی گئی تو افغان طالبان کو بھی منایا گیا, اور اس کے بعد کابل حکومت کے بھی جو لوگوں کی طرف سے کچھ چیزیں تھیں تو وہاں پہ وہ دورہ ہوا, اس دورے کے خوشگوار اثرات مرتب ہوئے. اچھا رائٹ, بہت شکریہ آپ کا مبشر فاروق صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اس موضوع پر گفتگو کی. اور ناظرین ہم اس طرح کے موضوعات جو ہیں وہ میٹرو میٹرز میں ڈسکس کرتے رہیں گے, آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ہمارے ہمسائے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اور اس کا پاکستان پر خاص طور پر کیا اثر ہے, اور عالمی سطح پر کیا کیا ایشوز ایسے ہو رہے ہیں کہ جس کا اثر جو ہے پاکستان پر ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے تاکہ جو عالمی امن ہے اس میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے. اور یہ جو صورتحال رہی اور دہشت گردی کا پاکستان پہلے سے ہی شکار رہا ہے بہت زیادہ, لیکن الحمدللہ یہ اچھا یہ ہوا کہ ہمارے جو ادارے ہیں اور جو فورسز ہیں ان کی کوششوں سے پاکستان میں بہت حد تک امن قائم ہو چکا ہے, اور اس میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں ان میں بہت زیادہ کمی واقع ہوئی ہے, اور پاکستانیوں نے سکھ کا سانس لیا ہے, سکون کا سانس لیا ہے. لیکن یہ جو امن ہے اس سے افغان شہری جو ہیں وہ بالکل ہی ناواقف سے ہو گئے ہیں, چونکہ ایک عرصے سے طویل جنگ لڑتے لڑتے اور پھر سوویت یونین کا دور رہا, اور اس کے بعد پھر امریکہ وہاں پر جب اس نے حملہ کیا اس کے بعد بھی افغان جو ہیں وہ ایک اندازہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ افغان اس کا شکار ہوئے, ہوئی, زخمی ہوئے, اور اس میں بہت بڑی تباہی ہوئی, اور افغانستان جو ہے وہ ملیا میٹ ہو کر رہ گیا تقریباً. اب افغانستان کو ری بلڈ کرنے کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. وہ سر افغانستان کو ری بلڈ کرنے کے حوالے سے تو بہت زیادہ چیزیں کرنی ہوں گی, اب پھر یہ کس کے سر پہ جائے گا, یہ ذمہ داری کس کے کندھوں پہ جائے گی؟ اس میں کئی ممالک کوشش کر رہے ہیں. بھارت بڑی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد جو ہے وہ افغانستان میں انٹرفیئر ہو, اور اس نے افغان طالبان کو میسیج بھی کیا تھا, لیکن افغان طالبان نے ان کا مثبت جواب تو دیا لیکن ان کے ساتھ براہ راست کوئی ملاقات نہیں کی انہوں نے, کیونکہ افغان طالبان کے جو بہترین مراسم ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان کیونکہ ان کا محسن بھی ہے. لیکن یہ افغانستان کی جو گورنمنٹ جو بھی اب آتی ہے وہ ظاہر اتنی اسٹیبل تو نہیں ہوگی کہ ملک کو واپس اس ٹریک پر لے کر جا سکے افغانستان کو. جی تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں گے, تو اس کا امریکہ کو بھی اس کا کوئی کمٹمنٹ دینا ہوگا, یا جو نیٹو فورسز ہیں یا جو الائز ہیں اس کے. جی عالمی سطح پر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اور مختلف ممالک کی طرف سے بھی افغان طالبان کے ساتھ بھی کچھ معاہدے ہوئے ہیں. ان معاہدوں کے نتیجے میں جب انشاءاللہ یہ جنگ اختتام کو پہنچے گی تو وہاں پہ تعمیراتی کام بھی شروع ہوں گے سارے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا مبشر فاروق صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ناظرین, میٹرو میٹر سے اپنے میزبان اختر شاہین رند کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.